أكبر الله أكبر لا إله إلا الله یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اس دعا کے ساتھ ایک اور دعا، یا اللہ فتنوں کے اس دور میں ہمارے ایک ایک فرد کو، مسلمانوں کو، ماں کو، بہن کو، بیٹی کو توحید پر، سنت پر اور حق پر جما دے۔ یا اللہ ہمیں ایک امت بنا دے، فرقہ واریت سے نجات عطا فرما دے اور صراط المستقیم کے راستوں پر جما دے۔ آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 20 days جرنی، سلسلہ توحید سے اصلاح زندگی تک، ڈے 19، جس میں آج انشاءاللہ ہم جس ٹاسک پہ بات کریں گے وہ ہے گناہوں سے بچاؤ۔ گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ کیا آپ نے، میں نے کبھی یہ سوچا کہ گناہ اچانک بڑے نہیں ہوتے؟ کوئی بھی انسان ایک دن میں گمراہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک چھوٹے سے سفر سے شروع ہوتا ہے، اور یہ جو چھوٹا سا سفر ہے نا، یہ ایک قدم سے شروع ہوتا ہے۔ ایک غلط نظر کا اٹھ جانا، ایک غفلت، ایک بہانہ، ایک دیر، اور پھر آہستہ آہستہ دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج کا ٹاسک بہت ہی غور و فکر والا ہے، کیونکہ دیکھیں شیطان کبھی بھی انسان کو بڑے گناہ سے کوئی بھی کام شروع نہیں کرواتا، یہ یاد رکھیے گا۔ ہمیشہ شیطان انسان کو چھوٹی چھوٹی غفلتوں سے آغاز کرتا ہے، جس کا پہلا جملہ کیا ہوتا ہے؟ خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النور میں کہ ایمان والو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان جو ہے، یہ نہیں فرمایا کہ شیطان کی پیروی جو ہے وہ نہ کرنا، کہا شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، کیونکہ گناہ اکثر آہستہ آہستہ قدم با قدم انسان کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ شیطان ایک ایک قدم کر کے انہیں ہماری زندگی میں داخل کرواتا ہے۔ اور گناہ صرف ایک عمل کا نام نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی غلط کام کر لیا تو وہ گناہ بن گیا، نہیں، گناہ دل اور اللہ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے، آڑ بن جاتا ہے۔ ہر گناہ دل پر جو کیا ہوتا ہے، ایک کالا نقطہ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، تو اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے۔ دیکھیں کہ اگر گناہ ہم جاری رکھیں گے تو ہمارا دل مزید کالے سے کالا ہوتا چلا جائے گا، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات جو ہم انسان ہیں وہ گناہ کرتے کرتے گناہ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور آج کے اس دور کا جو فتنہ ہے وہ بہت گہرا فتنہ ہے کہ گناہ گھر کے دروازے سے نہیں بلکہ گناہ موبائل کی اسکرین سے داخل ہو رہے ہیں۔ گناہ جو ہیں وہ آنکھوں کے گناہ، پھر اس کے بعد زبان کے گناہ، پھر اس کے بعد سوشل میڈیا کے گناہ، پھر اس کے بعد دل کے گناہ، پھر اس کے بعد حسد کے، کینہ کے، تکبر کے، ریا کے اور خود پسندی کے، خواہشات کے گناہ۔ بہت سی جو دیکھیں عورتیں ہیں وہ ظاہری گناہوں سے تو بچتی ہیں، لیکن دل کے گناہوں کی طرف وہ توجہ نہیں دیتی۔ حالانکہ بعض اوقات دل کا تکبر انسان کے سالوں کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو سوال کریں کہ کیا میں پاکیزہ ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والی ہوں؟ تو یاد رکھیں، نیک لوگ وہ نہیں ہوتے جو کبھی گناہ نہیں کرتے، بلکہ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو گناہ کے بعد فوراً توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتے ہیں، جو اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیتے ہیں، جو استغفار کر لیتے ہیں، جو اپنے نفس کا محاسبہ کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیں پیاری بہنوں، شیطان مجھے اور آپ کو کبھی یہ نہیں کہے گا کہ اب بہت دیر ہو چکی، ٹھیک ہے، اب تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو۔ وہ ہمیشہ ہمیں مایوس کرے گا، اس لیے شیطان کبھی یہ نہ کہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب تو تم بہت گناہ گار ہو چکی ہو، اب جو ہے تمہاری اصلاح ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا خطرناک دھوکہ ہے۔ جب تک سانس باقی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے امید زندہ ہے۔ تو ایک توحید پرست عورت ہر روز اپنے دل کی حفاظت کرتی ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتی ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتی ہے، اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھک جاتی ہے۔ تو چلیں آج کا ہمارا پہلا سوال خود سے سوال کریں، کیا میں چھوٹے گناہوں کو معمولی سمجھتی ہوں؟ دوسرا سوال، کیا میں گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتی ہوں؟
ہمارا تیسرا سوال، کیا میں اپنے موبائل، زبان اور نگاہوں کی حفاظت کرتی ہوں؟ ہمارا چوتھا سوال، کیا میرے دل میں حسد، تکبر اور ریا جیسی بیماریاں موجود ہیں؟ ہمارا پانچواں سوال، کیا میں روزانہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتی ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب کر دیجئے، ہماری نگاہوں کی، زبانوں کی اور دلوں کی حفاظت فرما دیجئے، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔